نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، کل آپ نے جو حدیث شریف سماعت کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی اینٹ کا مکان یا گارے کا مکان، چھپر کا مکان روئے زمین پر ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے اندر اللہ رب العزت کا نام نہ لیا جائے۔ آنے والا زمانہ ان قریب اس پیشن گوئی کو پورا کرے گا۔ آج جو حدیث پاک ہے وعن وہب بن منبہ قیل له الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا ولکن لیس مفتاح الا وله اسنان فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ سے کہا گیا کیا کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تو ایسی چابی لائے گا جس کے دندان ہوں گے تو دروازہ کھلے گا ورنہ نہ کھلے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ترجمہ باب میں روایت کیا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے صنعاء یمن سے ہیں، تابعی ہیں، ثقہ ہیں اور یمن کے قاضی بھی تھے۔ 114 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا اور یہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص بھی تھے۔ آپ سے یہ روایت ہے، آپ سے کہا گیا جبکہ آپ لوگوں کو عمل کی ترغیب اور گناہ چھوڑ دینے کی تاکید کر رہے تھے، یعنی لوگوں کے درمیان دین کا پیغام پہنچا رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے یہ حدیث شریف ان لوگوں کے سامنے جب ذکر کی کہ کلمہ طیبہ، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے تابعی یہ بتاؤ کیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ بہشت کی چابی نہیں ہے جس کے ساتھ جنت کے دروازے کھل جائیں؟ لا الہ الا اللہ جو ہے جنت کی چابی ہے، مفتاح الجنہ فرمایا حدیث شریف میں، تو کیا جنت کی چابی نہیں ہے کہ صرف ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو کیا جنت ہمارے لیے نہیں کھلے گی؟ تو کہتے ہیں ہر چابی جو ہوتی ہے اس کے دندانے ہوتے ہیں، اس کے دانت ہوتے ہیں، جب تک جو تالا ہے اس کے اندر جو دندانے ہیں، جو کھانچہ ہے، اس کھانچے کے مطابق اگر اس چابی کے دندانے نہیں ہوں گے تو وہ تالا کھلے گا نہیں۔ جب تالا کھلے گا نہیں تو انٹری کہاں سے ہوگی، داخلہ کہاں سے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تو ایسی چابی لے کر کے آئے گا جس کے دندانے ہوں گے تبھی دروازہ کھلے گا۔ تو اس کے اندر ایک لطیف اشارہ فرمایا، یعنی کلمہ طیبہ یقیناً جنت کی چابی ہے، لیکن اس چابی کے دندانے جو ہیں وہ نیک عمل ہے۔ جب تو نیک عمل کرے گا، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی ادائیگی ان کے وقتوں پر کرے گا، اگر بشری تقاضوں میں شیطانی وسوسوں سے، نفس کی شرارت سے اس کی ادائیگی میں کوئی تاخیر ہو گئی،
کوتاہی ہو گئی اور صدق دل سے جب بندہ مومن توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، کرم فرماتا ہے بندے پر۔ تو وہ جو ہے اسے جو معاف کرتا ہے، اسے جو معافی ملتی ہے، وہ جو تاخیر ہو گئی اس کی ادائیگی میں، وہ اتنی جو تاخیر ہوئی، اس تاخیر کی معافی ہوئی، فرض کی معافی نہیں ہوئی ہے، نماز کی معافی نہیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز کسی بندے نے نہیں پڑھی، اس نے ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، اب عشاء پڑھنے آیا، اسے احساس ہوا کہ یار میں نے 4 وقت کی نمازیں تو پڑھ لی، فجر کی نماز مجھ سے قضا ہو گئی، اسے احساس ہوا کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے کہ مجھ سے فجر ساقط ہو گیا، فجر چھوٹ گیا، اب کیا کروں میں؟ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا فویل للمصلین، یہ جو ویل جو فرمایا، ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم 70 مرتبہ روزانہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے، تو اس میں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ جو بے نمازی ہے وہ نہیں، بلکہ وہ جو ٹال مٹول کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کو بے نمازی کہا گیا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے وہ جہنم کی وہ جگہ ہے جس سے جہنم خود 70 مرتبہ روزانہ اللہ سے پناہ طلب کرتی ہے، پناہ مانگتی ہے۔ تو فرمایا اب اسے احساس ہوا، تکلیف ہوئی، شرمندہ ہوا، نادم ہوا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے رجوع کیا، اے اللہ بشری تقاضوں سے، شیطانی وسوسوں سے، میرے نفس کی شرارت سے، تیری عبادت میں، تیرے حق کی ادائیگی میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا کریم و کارساز ہے، بندہ نواز ہے، اپنے بندوں پر بہت شفقت فرماتا ہے، بڑی رحمت فرماتا ہے، اے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، مجھے تو معاف فرما دے۔ اب عشاء کی نماز پڑھ کے اس نے جیسے معافی مانگ لی، تو اب یہ جو فجر کی نماز تھی، فجر سے لے کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تک اتنا لمبا جو یہ وقت گزر گیا اس کے نماز نہ پڑھنے کا، جو تاخیر ہوئی، یہ وقت کی تاخیر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں معاف فرما دے گا۔ نماز معاف نہیں ہوئی ہے فجر کی، وہ قضا اس کے ذمہ ہے۔ تو اب اگر عشاء کی نماز پڑھ کے خوف خداوندی کو دل میں رکھ کر کے وہ فجر کی قضا پڑھ لیتا ہے، تو اس کی فجر بھی اس کی ادا ہو جائے گی، قضا جو تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو تاخیر ہوئی نہیں پڑھنے کا جو گناہ ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اس کے حق میں وہ تاخیر بھی معاف فرما دے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ اعمال جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہے، یہ جو اعمال ہیں، اور سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھنا چاہیے اور نفل نماز بھی پڑھنا ہی چاہیے۔ کیوں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نفل کی حفاظت کرو گے تو فرض بچے گا تمہارا، اگر تم نے نفل کی حفاظت ہلکا جان کر کے چھوڑ دیا تو تم سے فرض بھی شیطان چھین لے گا، فرض بھی شیطان چھین لے گا دھیرے دھیرے، یار نفل ہی تو ہے چلو، پھر اس کے بعد کہے گا یار سنت غیر مؤکدہ تو ہے چلو، اور کہے گا یار سنت مؤکدہ تو ہے چلو، پھر آ جائے گا واجب، ارے واجب چلو پڑھ لیں گے، تاخیر کر کے نماز وتر کی پڑھنا یہ افضل ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ وتر کی نماز تاخیر سے پڑھو، یہ افضل ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جسے یہ یقین ہو کہ میں پڑھ لوں گا، جسے یقین نہ ہو تو وہ فوراً فرض کے بعد، سنتوں کے بعد وتر پڑھ لے، چھوڑے نہیں، ورنہ اس کی وتر چلی جائے گی، پھر قضا ہو جائے گی تو اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ پڑھ لے، جسے یہ یقین ہے کہ نہیں میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں گا تو اسے تاخیر کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں، ورنہ فوراً نماز کے ساتھ وتر بھی پڑھ لے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی معاف فرما دیتا ہے۔
تاخیر معاف ہو جاتی ہے۔ یہ جو اعمال صالحہ ہیں، اعمال حسنہ ہیں، فرض ادا ہو گیا، روزے ہیں، روزے رکھا۔ اب روزوں کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا روزہ بندہ چونکہ میرے لیے رکھتا ہے، روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ میں اسے خود اس کی جزا دوں گا، میں اسے خود اس کی جزا دوں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، نہیں آیا سمجھ میں لگ رہا؟ ایک تو ہے کہ میں خود اسے جزا دوں گا ایک روایت میں میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ تو جس کی جزا خود رب العزت بن جائے تو اس کی عظمت، اس کی بلندی کا کیا معاملہ ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو روزے فرض ہیں، روزے رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، حولان حول گزرنے کے بعد اس کی ادائیگی واجب، اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے، حساب لگا کر کے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ زکوٰۃ ادا کیا ہوا مال چوری سے، جلنے سے، تباہ و برباد ہونے سے، ہر طرح کے نقصان سے مامون و محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد حج، دنیا کے گھر کے اخراجات کے علاوہ ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر کے اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کر سکتا ہے، حرمین شریفین جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، سفر خرچ وہ برداشت کر سکتا ہے، تو پھر بلا تاخیر وہ حج کے لیے چلا جائے، حج فرض ہے اس کے اوپر۔ بیٹی کی شادی کر لوں گا، بیٹے کی شادی کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اس تاخیر میں، ٹال مٹول میں جو حج فرض ہے وہ تاخیر ہوتا چلا جائے گا، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پل بھر کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ اب ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، تو ہم اگلے سال زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، پھر اگلے سال ہمارے پاس یہ مال رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا۔ اس سال مال ہے تو بلا تاخیر حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، حج کو چلا جائے اور حج کر کے واپس آ جائے، اپنے ذمے سے فرض ادا کر دے۔ یہ جو ہے اس چابی کے دندانے ہیں، کیا ہیں؟ جنت کی کنجی کے یہ دندانے ہیں۔ دندانہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی جلدی تالا کھل جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں تالے ہائی کوالٹی کے بھی آتے ہیں اور لو کوالٹی کے بھی آتے ہیں، چابی ڈالتے ہی چابی مڑ جاتی ہے، تالا کھلتا ہی نہیں ہے نہیں؟ ایسے ہی اعمال بھی ہیں، مضبوطی کے ساتھ کرو گے تو اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، اور اگر لاپرواہی سے کرو گے، حدیث شریف میں فرمایا گیا نماز جب بندہ پڑھتا ہے نا تو یہ نماز پڑھنے کے بعد نورانی شکل میں یہ آسمان کی طرف عروج کرتی ہے، آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے بڑی رونق کے ساتھ۔ جب فرائض واجبات کی رعایت کر کے، طہارت کی رعایت کر کے، خلوص اور توجہ اللہ کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز پر نور شکل میں آسمان کی طرف چڑھتی جاتی ہے، بارگاہ رب العزت کی طرف، اور وہ یہ دعائیں دیتی جاتی ہے کہ اے اللہ جس طرح سے تیرے اس بندے نے میری حفاظت کی ہے ایسے ہی تو اس بندے کو جہنم سے حفاظت عطا فرما دے، جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اور جو بندہ کاہلی میں، سستی میں، لڑکتے پھڑکتے جو ہے پتہ نہیں کھڑا ہونا قیام فرض ہے، قیام نہیں کرتا، رکوع فرض ہے، پیٹھ بالکل سیدھے ہونا چاہیے، الٹی سیدھی پیٹھ جھکایا اور جس تو چل میں آیا تو چل میں آیا، جو مرغے کی ٹھونگیں مارتا ہے اٹھتا ہے، تو وہ نماز اس کی ایک بالکل محیب شکل میں، اندھیرے کی شکل میں آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور یہ بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے، تو بھی اسے ایسے ہی غارت فرما دے، ایسے ہی برباد کر دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس انداز سے قرآن و حدیث میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے مولا کو، اپنے خالق کو کیسے راضی کریں، کیسے ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ ہاں یہ ہے
جنت کی چابی کے دندانے دانت، اگر یہ ہمارے مضبوط رہے تو جنت کی چابی فوراً اپنا اثر کرے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے اعمال کمزور رہے، جنت کی چابی تو ہاتھ میں رہے گی لیکن جنت کا تالا نہیں کھولے گا، جنت کا تالا نہیں کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، عبادت میں توجہ کے ساتھ، دل جمعی اور محنت کے ساتھ، اور اللہ کا خوف پیدا کر کے اپنے دل میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، قصوروار ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اس کی ذات پر کامل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ جس دن ہمارا یقین اللہ کی ذات پر کامل ہو جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں زیر کر دے، جو تمہیں زیر کر دے، کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کی۔ اس لیے میری گزارش ہے، جب عبادت کرو کامل توجہ کے ساتھ، رعایت کرتے ہوئے فرض کی، رعایت کرتے ہوئے واجبات کی، وضو کامل طریقے سے کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ ہاتھ میں الٹا سیدھا دھویا، یوں چھپک کے مان لیا۔ میں دیکھ رہا ہوں جبکہ میں نے 9 جمعے وضو پر بیان کیے ہیں، تب عالم یہ ہے وضو کرنے والوں کا ہمارا کہ خالی یوں چلو یوں لوٹتے رہتے ہیں۔ یہ بتاؤ اس چلو سے پانی ہو جائے گا؟ مرغی کی ناک بھی نہیں ڈھولے گی جو تمہارا اتنا لمبا ہاتھ کہاں سے دھل جائے گا؟ ہاں بتاؤ۔ تو پانی پورا بہانا، اعضائے وضو پر پانی کا بہنا فرض ہے، فرض۔ یہ جو رواں ہے، اس روئیں کا ناکھا دھل جانا چاہیے۔ دھلنے کا مطلب ہے پانی کا بہنا۔ اگر پانی نہیں بہا تو تمہارا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور سوائے اٹھک بیٹھک کے، ٹھونگے مارنے کے کوئی کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ احتیاط کرو وضو کرنے میں۔ میں بار بار دیکھ رہا ہوں، جس سے دیکھتا ہوں ٹوک دیتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں پنجے کھڑے کر لیتے، کتنی مرتبہ سمجھاؤ، اور صف میں بار بار ٹوکنا پڑتا ہے۔ کوئی یوں ہلتا ہے، کوئی دیکھتا ہے تو تھوڑا یوں ہل کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو برابر والا آتا ہی نہیں ہے۔ کبھی اس کونے میں جگہ نکل آتی ہے، کبھی اس کونے میں جگہ نکل آتی ہے۔ ارے مومن کی شان ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو۔ جب تم کندھے سے کندھا ملاؤ گے تمہارے اندر طاقت و قوت آئے گی۔ جب بکھر کے کھڑے رہو گے، صفیں ٹیڑھی رکھو گے، اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دے گا، پھر تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے۔ جب اللہ ٹیڑھ پیدا کر دے تو کہاں دلوں میں محبتیں ہوں گی؟ اس لیے صفوں میں بھی احتیاط برتو، صفوں میں بھی احتیاط برتو۔ میں بار بار مڑ کر اسی لیے دیکھتا ہوں کہ صف سیدھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، صف درست ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ صف ایڑی سے درست ہوتی ہے تو اسے ایڑی سے ہی درست کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و بخشش و مغفرت کا سامان بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا